اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 8واں پارہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 55 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ پچھلی آیات میں ہم نے اللہ کی قدرت کی نشانیاں پڑھی اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ان پہ غور اور تدبر کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور بڑی برکت والی ذات ہے اور ساری چیزیں اس کے حکم کے تابع ہیں۔ ایک انسان کو کچھ چیزوں پہ اس کی مرضی کا اللہ نے اختیار دیا ہے جس کا حساب دینا ہے۔ جو اس کی مرضی میں نہیں ہے، بس میں نہیں ہے، اس کا حساب نہیں دینا۔ زندگی انسان کے بس میں نہیں ہے، موت انسان کے بس میں نہیں ہے، سانس لینا روکنا انسان کے بس میں نہیں ہے، اس کا کوئی حساب نہیں۔ ادعو، پکارو، دعا مانگو، سب کچھ اس رب سے مانگو۔ ربکم، جو تمہارا رب ہے۔ تضرعاً، اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے، طریقہ بھی بتا رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، جو اللہ کو پسند ہے۔ تضرعاً، عاجزی سے، گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے، اپنی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، کمیوں کو سامنے رکھ کے، اور اس رب کی رحمت کی پوری پوری امید رکھتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے جھک جاؤ۔ اور سب سے بہترین عاجزی انسان کی رکوع اور سجود ہے۔ جس کو یہ نصیب ہو گیا، سمجھے اس کو یہ عاجزی نصیب ہو گئی۔ وخفیۃً، اور انتہائی خاموشی سے، اکیلے دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کرو، لوگوں کو نہ پتہ چلے، تمہارا تعلق ہو، تمہاری باتیں ہوں اور تمہاری رب کی باتیں ہوں۔ راتوں کو اٹھ کے جب دنیا سو رہی ہو، اپنے رب سے مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں، آخرت کی بخشش مانگیں، جنت مانگیں، جنت الفردوس مانگیں اللہ سے۔ اس کے علاوہ اور کسی کے پاس ہے نہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی ہدایت کے لیے دعائیں کریں، اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے دعائیں کریں، اپنے بہن بھائیوں کی ہدایت کے لیے دعائیں کریں، اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنانے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، پوری امت کے لیے دعائیں کریں، خفیہ طریقے سے۔ بہترین دنیا اپنے لیے مانگیں، رزق حلال اپنے لیے، اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے بے حساب مانگیں، ہدایت مانگیں، مغفرت مانگیں، صحت مانگیں، ہر چیز مانگیں، اور اللہ کی شان کے مطابق مانگیں۔ خوبصورت، انتہائی زیادہ، اپنی اوقات، اپنی عقل، اپنی نہیں، اللہ کی شان کے مطابق مانگیں۔ وہ دے سکتا ہے اور وہ دیتا ہے، اور دیا ہوا بھی ہے اس نے۔ انہ لا یحب المعتدین، اللہ نافرمانوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اس سے محبت ہی نہیں ہے اللہ کو جو اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، جو اذان پہ سوئے رہتے ہیں، آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ جنہیں اللہ کا حکم سامنے آئے اور ان کا دل نہ چاہ رہا اور اس کو نہ مانے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ معتدین، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے، نافرمانیاں کرنے والے رب کو کبھی بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کبھی بھی زمین میں فساد پھیلانے کا باعث نہ بننا اے انسان، اس کے بعد کہ اصلاح ہو، وہاں حالات اچھے چل رہے ہوں اور تم وہاں بد امنی پیدا کرو، شورش پیدا کرو، لوگوں کے لیے باعث تکلیف بن جاؤ۔ کہیں پہ ترقی کا کام ہو رہا ہو، اس میں تم رکاوٹ بن جاؤ، نہیں، ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ مددگار ہو، اصلاح کا کام ہمیشہ کرو۔ دین کے اندر بگاڑ ہو اور تم اپنی نمازیں پڑھتے رہو، نہیں، لوگوں کو تلقین کرتے رہو، اللہ سے دعا بھی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا فائدہ دے گا، ان لوگوں کو بھی اور تمہیں بھی فائدہ دے گا۔ وَادْعُوهُ، اس اپنے رب کو پکارو۔ کیسے؟ خوفاً وطمعاً، خوف کے ساتھ، ڈرتے نڈر نہیں ہونا اس رب کے سامنے، اس کے کسی حکم کے سامنے۔ وطمعا،
اور امید رکھتے ہوئے، رب کی رحمت کو دیکھتے ہوئے نڈر نہیں ہو جانا کہ اللہ نے بخشنے کا وعدہ کیا ہوا ہے تو میں جو مرضی ہے کرتا پھروں، رب کی نافرمانیاں، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اور پوری امید یہ رکھنی ہے کہ یا اللہ تو میرے گناہوں سے درگزر کرے گا، تو اپنی شان کے مطابق غفور الرحیم ہے، تو ضرور اور ضرور میری دعاؤں کو سنے گا۔ یعنی اللہ سے مایوس بھی نہیں ہونا اور اللہ سے نڈر بھی نہیں ہونا، بالکل میانہ روی کے ساتھ اپنے رب کے حکموں کو ماننا ہے، اپنے رب کو پکارنا ہے، ودعو، دعائیں مانگنی اسی امید کے ساتھ، انشاءاللہ یہ ضرور پوری ہوں گی۔ میری حاجات، میری نیک دعائیں، میری بخشش، میری ہدایت، میں دوسروں کے لیے جو دعائیں مانگ رہا ہوں یہ ساری ہوں گی پوری خوف اور امید کے ساتھ۔ یہی مومن کی نشانی ہے کہ وہ خوف اور امید کے بین بین ہوتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسن لوگوں کے قریب ہے۔ محسن وہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کا کام کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہو، یعنی نماز پڑھتے ہوئے یہ سمجھے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، میری رب کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ آدھی اللہ نے اور آدھی انسان نے بانٹ لی ہے۔ کیا شان ہے انسان کی، کیا اللہ کی کرم ہے، کیا اللہ کا مہربانی ہے کہ ادھر انسان بول رہے الحمدللہ رب العالمین، رب کی طرف سے جواب آ رہا ہے، میرے انسان نے، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری حمد بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی ہے جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، نہیں تو کم از کم یہ تو بات پکی ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ رب تو تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور ہر نیکی کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، نہ کہ اپنی مرضی، اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنے بزرگوں، اپنے آباء و اجداد اور معاشرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ان کے بالکل قریب ہے۔ ہو والذی، اور وہی ذات ہے، وہی میرا اللہ ہے، یرسل الریاح، جو بھیجتا ہے رحمت کی ہواؤں کو، بشرن، جو خوشخبری دیتی ہیں بارش کی، بین یدے، آگے 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 ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے اللہ کی رحمت بارش آتی ہے۔ رحمت ہی، اللہ کی رحمت کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ جو بادل آ رہے ہیں یہ رب کا کرم ہے، اس کے اندر کوئی عذاب نہیں ہے، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں یہ تمہارے رب کی رحمت ہے، یہ تمہارے رب کا کرم ہے۔ حتیٰ اذا اقلت سحاباً، یہاں تک کہ اٹھاتی ہیں، اقلت اٹھاتی ہیں، بڑی آسانی سے اٹھانا، صحاباً بادلوں کو، ثقالاً بھرے ہوئے پانی سے۔ ہوا کتنی نرم ہے اور اس میں دیکھیں کہ کہیں آپ نہ اس کو چھو سکتے ہیں، نہ اس کو کہیں بند کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ایسے لگتا ہے کہ کچھ اٹھا نہیں سکتے، ذرا سی بھاری چیز ہو تو اس سے نیچے گر جاتی ہے زمین کی طرف، لیکن اللہ کے حکم سے اتنے بھاری بھاری بادلوں کو وہ اٹھاتی ہیں جن کے اندر کیا لاکھوں کروڑوں ٹنوں کے حساب سے پانی ہوتا ہے، جو ہماری آنکھوں کے سامنے برستا ہے، جیسے ساون کی بارشیں آج کل ہو رہی ہیں۔ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ، اور خالی اٹھاتی نہیں ہے، اللہ کے حکم سے اس کو اٹھا کے چل بھی پڑتے ہیں، یہ نہیں اٹھا کے ایک جگہ رکھیں، لے کے جاتی ہیں ان کو اٹھائے اٹھائے یہ ہوائیں، اتنے بھاری بادلوں کو، ثقالاً، بہت ثقیل، بہت وزنی بادلوں کو اتنی نرم سے، یہ رب کی قدرت ہے، نہ ہوا کا کمال، نہ بادل کا کمال، نہ پانی کا کمال۔ اور دیکھیں بادلوں کے اندر سے جہاز گزرتے ہیں، پانی کے بھرے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے روئی کی طرح، دھوئیں کی طرح ہوتے ہیں، جیسے گزر جاتے ہیں۔ کبھی جہاز سے نیچے دیکھیں، ایسے عجیب عجیب گولے گولے سے بنے ہوئے اور کیسے کیسے کالم سے بنے ہوئے انسان کو نظر آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان ہواؤں، یہ نرم نرم سی ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اور صرف اٹھاتی نہیں ہیں، ان کو آگے چلاتی بھی ہیں، لے کے بھی جاتے ہیں، لِبَلَدٍ، اس زمین کی طرف، اس شہر کی طرف، میتٍ، جو مر چکا ہے، اس زمین کی طرف جو مردہ ہو چکی ہے، جہاں پہ قحط سالی ہوئی ہے۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، اور پھر پس ہم برساتے ہیں، ہم بھیجتے ہیں، من الماء، بہی، اس کے ساتھ، الماء، پانی کو، ہم ان بادلوں کے ذریعے سے وہاں پہ اور ہواؤں کے ذریعے سے ان کو لے کے جاتے ہیں۔ دیکھیں سب کا کیسا کیسا کام اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، ہم لے کے جاتے ہیں پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، اور پھر جب یہاں بارش ہوتی ہے پھر اس سے نکالتے ہیں ہم ہی، کسی زمین میں، پانی میں، کسی درخت میں کوئی خاصیت نہیں ہے، ساتھ اس کے بارش کے پانی سے، من کل الثمرات، ہر طرح کے میوے، ہر طرح کے پھل، ہر طرح کا رزق، کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون،
اسی طریقے سے ہم انسان کو جیسے پہلے زمین سے بنایا تھا، مٹی سے بنایا تھا، ایسے مٹی سے پھر نکال لیں گے۔ مردہ زمین میں جس کے اندر تم کو بیج بھی نہیں ڈالتے ہو، اس سے بھی سبزے اگتے ہیں، پھول اگتے ہیں موسم کے حساب سے۔ انسان ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے ملک کا تو موسم ہی ایسا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے اگتی ہیں۔ بہار آتا ہے، کیسے درخت پھوٹتے ہیں، کیسے کونپلیں اور کیسے اس کے اوپر پھول آتے ہیں، پھر پھل آتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ساون میں ہم دیکھتے ہیں، پھر ان کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جھڑتے ہوئے دیکھتے ہیں جب خزاں کا موسم آتا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس سے ہم نکالتے ہیں، اور اگر تم اس سے نصیحت پکڑو، یہ مثال تمہیں سمجھ آ جائے، تمہیں غور کرو، تو اے انسان تجھے نکالنا کیا مشکل ہے؟ مردہ زمین سے اتنے بڑے بڑے درخت پودے ہری بھری ہم کر دیتے ہیں اپنے اس پانی سے جو بارش کا آتا ہے، تو تمہیں نکالنا کیا مشکل ہے؟ پہلی دفعہ کیا تیری کوئی حیثیت تھی؟ تو کہیں پہ تھا کہ تجھے بنایا ہے ہم نے؟ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس سے نسل چلا دی، اور ایسے ہی پھر اگا دے۔ اب تو انسان کو سمجھ آ جاتی کہ اگر وقت ریورس ہونا شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ واپسی پہ لپیٹنا شروع کر دے، تو ساری چیزیں اسی طریقے سے باہر آ جائیں گی، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ آج کل تو یہ سائنس کی برکت سے سمجھنا بہت چیزیں آسان ہو گئی ہیں، لیکن دیکھیں صحابہ کرام کی ایمان کا کمال دیکھیں کہ اس وقت بھی ان کا اس پہ اتنا کامل ایمان تھا جتنا آج ہمارا یہ ساری چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھ کے بھی اس پہ ایمان نہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔